السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جولیس سیزر کی۔ جولیس سیزر کی پیدائش جولائی 100 قبل مسیح کی ہے۔ وہ رومی سلطنت کا ایک فوجی جرنیل اور حکمران تھا جس نے رومی سلطنت کو اتنی توسیع دی کہ یہ افریقہ سے لے کر یورپ تک پھیل گئی۔ وہ سکندر اعظم سے بے حد متاثر تھا اور اس سے بڑھ کر فاتح عالم بننا چاہتا تھا، لیکن پوری دنیا فتح کرنے میں سکندر اعظم کی ہمسری نہ کر سکا۔ سکندر اعظم کی طرح جولیس سیزر بھی پیدائشی طور پر مرگی کا مریض تھا۔ وہ دورے کی حالت میں بے ہوش ہو جاتا۔ اس نے حریف جرنیل پامپے کو شکست دی اور اسکندریہ میں اسے قتل کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، جولیس سیزر عظیم رومی سلطنت کا ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا پہلا فوجی جرنیل بادشاہ تھا۔ اس سے پہلے شاید کسی بھی فوجی جرنیل نے اقتدار کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ وہ اپنے آئیڈیل سکندر اعظم سے بڑھ کر دنیا کو فتح کرنے کا آرزومند تھا، لیکن سکندر کی ہمسری کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہی اپنے ان ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا جن پر وہ بہت اعتماد کرتا تھا۔ ناظرین، جولیس سیزر نے باغی جرنیل پامپے اور جنرل بروٹس کو شکست دے کر پامپے کو اسکندریہ میں قتل کر دیا، جبکہ جرنیل بروٹس کو معاف کر کے اقتدار کا ساتھی بنا لیا۔ پامپے کا قتل کسی جرنیل کا دوسرے جرنیل کو حصول اقتدار کے لیے قتل کرنے کا پہلا تاریخی وقوع تھا۔ جولیس سیزر نے مصر فتح کیا تو ملکہ مصر کلوپترا کی زلفوں کا اسیر ہو کر ایک عرصہ تک وہیں مقیم رہا۔ بہرحال مصر سے واپسی پر جولیس سیزر روم کا حکمران اور دنیا کا پہلا جرنیل بادشاہ بنا۔ یاد رہے کہ جب روم کی کونسل جولیس کی تخت نشینی کی تاریخ مقرر کر رہی تھی، دوسری طرف اس کا وہی انتہائی قریبی اور وفادار سمجھا جانے والا جرنیل مارکوس بروٹس دیگر باغیوں کے ساتھ مل کر اس کے قتل کی سازش تیار کر رہا تھا۔ ان باغیوں کا موقف یہ تھا کہ سیزر کو بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ سیزر بادشاہت روم کے ریاستی آئین و قانون کے خلاف ہے اور اس سے سیزر کے آمر اور روم کے سیاہ و سفید کا مالک بن جانے کا خدشہ ہے۔ معزز ناظرین، قابل توجہ بات یہ ہے کہ جولیس سیزر 14 مارچ 44 قبل مسیح کو انقلاب اور جولیس سیزری جبر سے آزادی کے علم بردار قانون دان سینیٹروں کے ہاتھوں قتل ہوا تو ان قاتلوں کا سربراہ، اس کا قریبی ساتھی، روم کا مصنف اعلیٰ اور منہ بولا بیٹا وہی مارکس بروٹس تھا جس نے سیزر اور پومپے کی جنگ میں پومپے کا ساتھ دیا تھا، لیکن سیزر نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہی معافی جولیس سیزر کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ دم توڑتے ہوئے سیزر نے اپنے ہی عزیز دوست بروٹس کے ہاتھ میں اپنے خون سے آلودہ خنجر دیکھ کر جو تاریخی الفاظ کہے وہ تاریخ کا حصہ اور ضرب المثل بن گئے۔ جولیس سیزر نے کہا کہ بروٹس تم بھی، پھر تو سیزر کو ضرور مر ہی جانا چاہیے۔ ناظرین، جولیس سیزر کو بروٹس اور اس کے حواری سینیٹروں نے قتل کر دیا۔ بروٹس اور اس کے حواری سینیٹروں کی سازش کامیاب ہو چکی تھی۔ ایک بہادر اور جری جرنیل جس کی لازوال فتوحات پر آج بھی تاریخ کے اوراق فخر کرتے ہیں، وہ ایک بزدلانہ سازش کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ 15 مارچ 44 قبل مسیح کے دن جولیس سیزر قتل ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس کی تدفین باقی تھی۔ روم کے طاقتور حلقوں میں جوش و خروش تھا تو شہر کے عام طبقے میں اضطراب چھلک رہا تھا۔ سوگوار ماحول کسی بھی لمحے سخت کشیدگی میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ ایک بہادر اور باوقار حکمران کا لاشا اس کی جائے قتل پر لاوارث پڑا تھا۔ لوگوں کی توجہ اس کے جسم سے زیادہ اس کے قتل سے جڑے نتائج پر مبذول ہو گئی تھی۔ اس کی لاش پر اس کے 3 وفادار غلام ہی رہ گئے جنہوں نے اس کی میت کو کندھا دے کر اس کے گھر ڈومس پبلیگا تک پہنچایا اور اس کی لاش کو اس کی بدقسمت بیوی کیلپرینا کے سپرد کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ان غلاموں نے اس کے جسم پر لگے زخم بھی گنے اور ان کی تعداد 23 بتائی ہے۔ اس سے اگلے روز بروٹس اور اس کے ساتھیوں نے مجلس عاملہ بلائی اور اس سے خطاب میں لوگوں کو سیزر کے قتل پر اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ لوگوں نے اس کا خطاب خاموشی سے سنا اور اٹھ کر چلے گئے۔
اسی دوران سینٹ نے قانون سازی کرتے ہوئے سازشی قاتلوں کو ہر طرح کی سزا سے استثناء دے دیا اور ساتھ ہی لوگوں کے اضطراب کو کم کرنے کے لیے سیزر کے آخری رسومات کو اس کے شایان شان منانے کی اجازت دے دی اور اس کی وصیت کو بھی اس کے سسر کی تجویز پر عام لوگوں کے سامنے پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ سالانہ فوجی پریڈ کے لیے مختص گراؤنڈ فیلڈ آف مارس میں اس کے آخری رسومات کی تیاریاں کی گئیں اور اس کے ساتھ ہی مارک اینٹونی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ فیلڈ آف مارس میں اس کی میت رکھنے کے لیے سونے اور جواہرات سے مزین بستر بنایا گیا۔ اس کے اوپر مندر کی شکل کا شاندار شامیانہ نصب کیا گیا۔ اس کی میت کو جلانے کے بھی انتظامات وہیں کیے گئے۔ اس کا جنازہ اس کے گھر ڈومس پبلیکا سے اس کی بیوی کیلپرینا کی آہوں اور سسکیوں میں فیلڈ آف مارس کی طرف روانہ ہوا۔ روم کی عوام اپنے محبوب قائد کو الوداع کہنے کثیر تعداد میں جنازے میں شریک ہوئی۔ اس کے جنازے پر مارک اینٹونی نے پرجوش اور جذباتی خطاب کیا اور روم کے لیے سیزر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، جس سے عوام میں جوش کی نئی لہر دوڑ گئی۔ جب سیزر کی میت شامیانے میں پہنچ چکی تو دو مشعل بردار جوانوں نے اس کو آگ لگائی اور اس آگ پر لکڑیوں کے گٹھے گرائے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے قریبی سرکاری عمارتوں کا فرنیچر آگ میں پھینکنا شروع کر دیا۔ سیزر سے عقیدت میں ڈوبے فوجی جوانوں نے اپنے بھالے اور نیزے آگ کے سپرد کر دیے۔ موسیقاروں نے اپنے آلات موسیقی آگ کی زینت بنا دیے۔ عورتوں نے اپنا زیور آگ کی نظر کر دیا اور اپنے بچوں کی پوشاکیں اتار کر آگ میں جھونک دیں۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ جس کے ہاتھ جو بھی چیز لگی آگ میں پھینکنا شروع کر دی، جس سے آگ مزید توانا ہو کر بھڑکتی چلی گئی، یہاں تک کہ آگ نے میدان سے متصلہ عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے یہ آگ بلند ہوتی گئی، لوگوں کا جوش و خروش بھی بڑھتا گیا۔ لوگوں نے اس آگ سے مشعلیں روشن کی اور جذبہ انتقام میں بروٹس اور کاسیس کے گھروں کا رخ کر لیا، جو پہلے ہی کہیں ڈر کے پناہ لے چکے تھے۔ اس مشعل بردار ہجوم کو اصل قاتل نہ ملے تو انہوں نے لاسیس بلینیس نامی شخص کا گھر جلا دیا، جس پر انہیں سازشیوں کا ساتھی ہونے کا شبہ تھا۔ انہوں نے سیزر کے ایک اور دشمن سینا کا بھی سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے سر کو روم کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اس ساری صورتحال میں فوجیوں نے ہجوم کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تمام معاملات عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اپنے محسن کو اسی عزت اور تکریم سے رخصت کیا جس کا وہ حقدار تھا۔ روم کی عوام نے تاریخ کو گواہ بنا کر بتایا کہ جب کسی زندہ قوم کے ہیرو پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اسے پوری قوم پہ حملہ تصور کرتی ہے۔ قاتل سیزر کو مار چکے تھے، مگر سیزرازم کے جذبے کو شکست دینا انہیں تا مرگ نصیب نہ ہوا۔ اس لیے عمر خیام نے کہا تھا کہ جہاں جولیس سیزر کا خون گرا وہاں آج بھی سرخ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے روم کے حکمران اور ایک عظیم فاتح جولیس سیزر کی زندگی پر مبنی ڈاکومنٹری دیکھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔